نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج جس مضمون سے ہمارا آغاز ہو رہا ہے کلاس کا، یہ وہ تیسرا سوال ہے جو مشرکین مکہ نے کیا تھا، اور ایک رائے کے مطابق جو 3 سوال تھے اس میں اصحاب کہف کون ہیں، روح کی حقیقت کیا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، یہ 3 سوال تھے۔ زیادہ پاپولر رائے یہ ہے۔ دوسری رائے جو ہے اس کے مطابق جو 3 سوال تھے وہ تینوں سوال سورہ کہف میں موجود ہیں، اس میں باقی 2 سوال تو وہی ہیں، اور تیسرا سوال جو ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ یہ جو اب واقعہ آئے گا یہ بھی جیسے باقی صورت کے سارے واقعات ہیں وہ تھوڑے غیر معمولی ہیں، یعنی عام روٹین سے ہٹی ہوئی کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورت میں بیان ہو رہی ہیں۔ اصحاب کہف 309 سال غار میں سوئے رہے، یا 150-200 سال غار میں سوئے رہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جاتے ہیں اور ایک خاص طریقے سے مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جاتی ہے، اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ بچے کو قتل کر دیتے ہیں اور ایک کشتی کو خراب کر دیتے ہیں وغیرہ۔ یہ واقعہ بھی تقریباً اسی طرح آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا، اس میں جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی غیر معمولی ہیں، تو یہ اس پوری صورت کا تھیم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے میں عنقریب پڑھوں گا تم پر اس کے بارے میں ذکر، یعنی اس کی جو تفصیلات جو ہیں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ہم نے اسے زمین میں تمکن دیا تھا، مضبوطی دی تھی، ٹھکانہ دیا تھا۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے۔ فاتبع سببا، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے دیکھا ایک گدلے پانی کے چشمے میں۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ قُلْنَا يَا ذُوالْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، چاہو تو تم ان کو سزا دو، اور چاہو تو تم ان کے بارے میں اچھے سلوک کا معاملہ کرو۔ اچھا، پہلے ہم آیات ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے مضمون آ جائے، اور پھر ہم اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، تو ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا تو اس کو تو ہم سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربه، پھر اسے لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف۔ فيعذبه عذابا نکرا، اور وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور وہ جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فله جزاء الحسنى، تو اس کے لیے پھر بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں اس سے نرمی سے، پھر اس سے نرمی سے بات کی جائے گی، نرمی سے ڈیلنگ کی جائے گی اس کے ساتھ۔ ثم اتبع سبابا، پھر اس نے ایک اور مہم کا ارادہ کیا، اس کا سر و سامان تیار کیا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر۔ وجدہا تطلع علی قوم، تو اس نے دیکھا کہ وہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جس کے، یعنی یہ جو سورج طلوع ہونے کی جو جگہ ہے وہاں ایک ایسی قوم ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جس کے لیے ہم نے اس سورج کے سے رکاوٹ کے لیے کوئی اوٹ ہی نہیں بنائی، یعنی وہ لوگ کوئی طریقہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سورج کی روشنی اور تپش سے بچنا کیسے ہے، یعنی ان کے ہاں کوئی چھت وغیرہ کا تصور نہیں ہے اس طرح سے۔ وَكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، پھر ایسے ہی ہوا اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے۔ ثم اتبع سبابا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا۔ دیواروں سے مراد فزیکل دیواریں نہیں ہیں، بلکہ ایسا علاقہ جو کہ 2 دیواروں کے جیسے درمیان میں ہے، ایک وادی سی ہے۔ وجد من دونہما قوما، تو اس نے وہاں ان 2 قوموں کے علاوہ ایک اور قوم پائی۔ لا یکادون یفقہون قولا، جن کو کوئی بات پلے پڑتی نہیں تھی، جو کوئی بات سمجھنے کے قابل تھے ہی نہیں۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اب یعنی ظاہر ہے جو انہوں نے بات کیا وہ کسی اشارے سے، کسی انداز سے انہوں نے اپنی بات پہنچائی ہے، لیکن وہ کوئی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔
تو کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک جو یاجوج اور ماجوج ہیں مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم تمہارے لیے سامان اکٹھا کر دیں، کچھ تمہیں خراج دے دیں، تم ہم سے کوئی ٹیکس لے لو، کیا کرو، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دو، کوئی رکاوٹ ڈال دو، کوئی ایک گیپ پیدا کر دو، ایک ڈویژن پیدا کر دو۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ دے رکھا ہے مجھے میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے، فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، یعنی مجھے تم سے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے، تم سے کوئی مجھے فنڈ نہیں چاہیے کہ تم مجھے وہ دو اور میں کروں، میرے پاس اپنی جو طاقت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے وہ بہت ہے، سلطنت جو ہے اس کے جو وسائل ہیں وہ بہت ہیں، میں تمہارا یہ جو مسئلہ ہے یہ میں اپنے اون پہ حل کر دوں گا، اس کے اگینسٹ میں تم سے کچھ لوں گا نہیں۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، ہاں تم میری اعانت کرو قوت کے ساتھ، یعنی تمہارے جو افراد ہیں وہ آ کے اس کام کے لیے مزدوری کریں، سامان اٹھا کے لائیں، دیوار تعمیر کروانے میں فزیکلی ہیلپ آؤٹ کریں، باقی تم سے کوئی مال و متاع نہیں چاہیے۔ آج بھی جیسے آپ جانتے ہیں امریکہ بہادر جب مختلف ممالک جن کے پاس اپنی فوجیں نہیں ہیں اور ان کو دوسرے ممالک سے خطرہ رہتا ہے تو امریکہ بہادر پھر ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، لیکن جب سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے تو پھر اس کے اگینسٹ کچھ چارجز بھی ہوتے ہیں، اور وہ چارجز ایسے نہیں ہوتے کہ بھئی ہمیں اتنے پیسے دے دو، وہ چارجز یہ ہوتے ہیں کہ تم اپنی ملک کی سالمیت ہمارے حوالے کرو، تم اپنی خود مختاری ہمارے حوالے کرو، تم ہماری چاکری کرو، اور تم جو ہے وہ اپنے وسائل ہمارے حوالے کرو، تو ان ساروں کے عوض ہم کیا کریں گے، تمہیں سیکیورٹی دیں گے۔ تو یہ جیسے ایک ٹرینڈ ہوتا تھا، جو بھی بادشاہ ہوتے تھے وہ اگر کسی علاقے کو اپنی امان میں لیں گے یا کسی علاقے کو سیکیور کریں گے تو پھر وہ ان کی رعایا بن جائے گی اور وہ ان سے جتنا مرضی ٹیکس لیں پھر، لہٰذا وہ لوگ تو عادی تھے اس چیز کے، انہوں نے آفر کیا، لیکن ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، میں تم سے جو ہے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں لوں گا، البتہ تم فزیکلی ہیلپ آؤٹ کر کے ساتھ میں یہ جو بھی دیوار تعمیر ہونی ہے اس کے لیے تم مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں، آتونی زبر الحدید، مجھے تم دو لوہے کے تختے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کو، یعنی دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان جو ایک وادی سی تھی جس سے حملہ آور آیا کرتے تھے، اس نے وہ ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کر دی اس کے درمیان میں۔ قال انفخوا، تو اس نے کہا کہ اب دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا، یعنی وہ بالکل چیز پگھل کے تیار ہو گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ میرے پاس، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں، یعنی اب اس کو دیوار کو اور مضبوط کرنا ہے تو خوب پہلے تانبے کو پگھلایا گیا اور پگھلا کے اس کے اوپر اس کی لیر چڑھائی گئی۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو نہ تو یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اس دیوار کے اوپر، اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے، دو لحاظ سے سیکیور کیا کہ اس کو عبور بھی نہ کر سکیں اور ساتھ میں اس کو بھی وہ اس کے اندر سے شگاف بھی نہ ڈال سکیں، اس کے اندر سے اس کو توڑ کے بھی نہ آ سکیں، دونوں لحاظ سے یہ دیوار مضبوط ہونی چاہیے۔ قال ھذا رحمت من ربی، حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اتنا بڑا جو کارنامہ ہوا ہے، اتنا بڑا میں نے کام کر دیا ہے، اپنی طرف اس کو منسوب نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَکَّاء، وہ کر دے گا اس کو رضا رضا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑیں گے ان کو اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم ان سب کو جمع کر کے لے آئیں گے حشر کے میدان میں، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لے آئیں گے، اور یہ کافر کون ہے؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں میرے ذکر سے غافل تھیں، پردہ پڑا ہوا تھا ان کے اور میرے ذکر کے درمیان، اور ان کی آنکھیں جو تھی وہ پردوں کے ساتھ ڈھکی ہوئی تھی، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ تو سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، نہ ان کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوا، نہ انہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا نہ سمجھا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا گمان کیا ہے کافروں نے کہ وہ بنائیں گے میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء، اپنے دوست؟ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو ایسے ہی لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس سے جو اگلا مضمون ہے بیسیکلی اس کے بعد کنکلوژن ہے سورت کا،
اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اب ہم جو حضرت ذوالقرنین کا پورا معاملہ ہے، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کی روشنی میں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کون ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، تو اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں بھی کوئی اسپیسیفک نہیں ملتا کہ یہ کس شخصیت کا ذکر ہے، یا ان یہ شخصیت ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یا ان کا اصل تعارف کیا ہے۔ جو چیزیں ہمیں موٹی موٹی معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، پہلے ان چیزوں کو سمجھ لیں تاکہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کون ہے۔ نمبر 1 تو قرآن مجید کہتا ہے وہ ذوالقرنین ہے۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، اور قرنین عربی میں ڈول نون ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے دو سینگ، اور ذو کا لفظ جو شروع میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے والا، یعنی ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ تو نمبر 1 نشانی جو ہمیں قرآن مجید بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخصیت کے اوپر اطلاق کیا جائے گا ذوالقرنین کا، کہ یہ شخصیت ذوالقرنین ہو سکتے تھے، یا یہ ذوالقرنین کی شخصیت کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، نمبر 1 تو اس کے نام یا لقب یا اس کے تذکرے میں کہیں دو سینگوں کا ذکر ملنا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مناسبت جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ اس وجہ سے اس شخصیت کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا، دو سینگوں والا کہا جاتا تھا۔ یہ پہلی نشانی ہوگی حضرت ذوالقرنین کی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ شخص بہت بڑا کوئی فاتح تھا، بہت بڑا کوئی بادشاہ تھا، بہت بڑا کوئی آپ کہیں فرما روا تھا۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی ایسی شخصیت کے اوپر اطلاق حضرت ذوالقرنین کا نہیں ہوگا جس کے پاس کوئی بہت بڑی بادشاہت نہ رہی ہو، اور کسی ایسی شخصیت پہ جب اس کا اطلاق کیا جائے گا جس کے پاس بہت عظیم بادشاہت نہیں رہی تو ہم کہیں گے نہیں، یہ قرآن کے بیان سے یہ چیز میچ نہیں کرتی، کیونکہ قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور تیسری طرف شمال اور جنوب میں بھی اس کی یہ جو ہے فتوحات پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ بہت بڑی بڑی فتوحات ہے، اتنی بڑی فتوحات ہر بادشاہ کے حصے میں نہیں آئی۔ نمبر 3 چیز جو قرآن مجید اس کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا زمانہ پیچھے کا ہے، یعنی نزول قرآن سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا جو دستیاب تاریخ ہے، اس دستیاب تاریخ کے اندر کون سا ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کی نشانیاں ذوالقرنین کی بیان کردہ صفات جو قرآن مجید میں ہیں ان سے میچ کرتی ہیں۔ چوتھی چیز جس کو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو بھی بادشاہ جس کی اتنی بڑی سلطنت تھی، جس نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں اپنی فتوحات پھیلائی تھی، اس کی زندگی میں یا اس کے کارناموں میں کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ایسا ہونا چاہیے جس میں پتہ چلے کہ اس نے کسی ملک کی حفاظت کے لیے کوئی بڑی دیوار تعمیر کروائی ہے، کوئی آڑ بنوائی تھی، کوئی ایسی نشانیاں اس کی ملتی ہوں جس سے پتہ چلے کہ اچھا جی یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ یہ دیوار بنی تھی اور یہ فلاں بادشاہ جو تھا اس نے یہ دیوار بنوائی تھی۔ اور 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ جس شخصیت کو ذوالقرنین قرار دیا جائے گا اس کے بارے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ انتہائی خدا پرست، انتہائی عادل، انتہائی انصاف کرنے والا اور انتہائی اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے۔ لہذا کسی ایسے بادشاہ کے اوپر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا جس کے اندر یہ صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس شخصیت کی پریز بیان کر رہا ہے، اس کی مدح کر رہا ہے، اور ہم ایسی شخصیت پہ اس کا اطلاق کر دیں جو کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بعض لوگ بس جلدی کرتے ہیں، اصل میں قرآن مجید کی کسی بات کو کہیں اطلاق کرنے کے لیے بس جلدی جلدی ایک نشانی دیکھتے ہیں اور فٹافٹ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ یہ وہی شخصیت تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب 2 آراء ہیں، زیادہ بڑی جو آراء ہیں وہ 2 ہیں۔ اچھا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو نشانیاں ہم نے بیان کی، ان نشانیوں میں جو ایک بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے کہ اس کی فتوحات اتنی زیادہ ہوں، اس کی سلطنت اتنی زیادہ ہو کہ اس نے مشرق میں بھی فتوحات کی ہوں، مغرب میں بھی کی ہوں، شمال جنوب کی بھی طرف اس نے کی ہوئی ہوں۔ تو نزول قرآن سے پہلے جو 1000 1200 1500 سال بنتے ہیں، اس عرصے کے اندر ہمیں بہت ہی کم ایسی شخصیات ملتی ہیں جن کے پاس اتنی بڑی بادشاہت تھی، جن کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی، اور جن کی اس طرح کی فتوحات تھی اور جنہوں نے اس طرح کے کوئی کارنامے کیے تھے۔ اب عام طور پہ آپ کو جو زیادہ عرف عام میں ملے گا وہ کیا ملے گا کہ جی سکندر اعظم جو ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ ذوالقرنین جو ہے یہ کون ہے، یہ سکندر اعظم ہے۔ لیکن ہماری ناقص رائے میں بعض نشانیاں ذوالقرنین کی نہیں پائی جاتی سکندر اعظم میں، لہٰذا ذوالقرنین کا اطلاق سکندر اعظم پر نہیں ہو سکتا۔
نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو دو سینگوں کا تصور ہے وہ ہمیں کوئی ایسا وہاں نہیں ملتا اس کے پورے نام وغیرہ میں کہیں پہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ قطعاً کوئی عادل اور اس طرح کا حکمران نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، بڑے بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ چند اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا تعارف اس طرح کا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسے ایک عادل اور ایک نیک فرما روا کے طور پہ اور ایک خدا ترس بندے کے طور پہ اس کو ہم سامنے رکھیں۔ تو ذوالقرنین کی فتوحات ایسی نہیں ہیں، اور ذوالقرنین کا اپنا مزاج اور اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی ایسی نہیں ہے۔ اب جب اور اس کو تاریخ کو کھنگالا جاتا ہے تو ایک نام جو کہ قریب اگین یہ اجتہادی آراء ہیں، اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسان اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے ایک رائے قائم کرتا ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کے برابر نہیں ہو جاتی یہ باتیں، بس یہ ایک رائے ہے جس کے اپنے کچھ دلائل ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ مزید تحقیق سے اور کوئی تاریخ کی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو پتہ چلے کہ نہیں یہ شخصیت بھی نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ اور قرآن کا ویسے اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ بیان کرنے کے بعد اس شخصیت کے پیچھے پڑ جایا جائے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہی چھوڑیں یا کسی کے اوپر لیبل لگا کے چھوڑیں کہ یہ شخصیت جو ہے اصل میں ذوالقرنین تھے، بلکہ قرآن مجید نے جو ان کے اوصاف بیان کیے، قرآن مجید نے جو ان کا سارا واقعہ بیان کیا، وہ ہے اصل میں کہ جس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے، لہٰذا اس کو بس ایک اجتہادی رائے تک محدود رکھا جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین جو ہیں ان کا اطلاق کچھ لوگوں نے اسکندر اعظم پہ کیا جو کہ ہم نے کہا کہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ ایک اور شخصیت ہے جس کے اندر یہ بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ شخصیت کون ہے؟ یہ 586 قبل مسیح کہہ لیجئے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 600 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی 600 سال پیچھے، یعنی جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت 600 عیسوی کا زمانہ تھا، اور ہم بات کر رہے ہیں 600 قبل مسیح، تو یہ 1200 سال بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بعثت سے کو 1200 سال پہلے کے زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام سائرس یا کیخورس تھا، مختلف طرح کے اس کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، یہ زیادہ دو مشہور نام جو ہیں وہ سائرس ہے اور کیخورس ہے۔ یہ جو بادشاہ تھا یہ بہت ہی بڑا بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت بہت زیادہ بڑی تھی، اور اس نے اس کی جو بارے میں جو تاریخ میں چیزیں موجود ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی فتوحات مغرب میں بھی گئی ہوئی تھی، اور ایشیائے کوچک اور شام کے جو ساحل وغیرہ ہیں اور مشرق میں بھی جو ہے وہ مختلف علاقوں تک اس کی جو فتوحات تھی وہ پھیلی ہوئی تھی، اور بہت طویل آپ کہہ لیں اس کی فہرست ہے فتوحات کی کہ اس طرف بھی اس نے علاقے فتح کیے، اس طرف بھی اس نے علاقے فتح کیے، اور البتہ ایک جو اس میں ملتا ہے کہ جی اس کی کوئی شمال کی طرف بھی ایک مہم تھی، وہ بہت تفصیل سے موجود نہیں ہے تاریخ میں، لیکن گمان یہ ہے کہ اس طرح کی بھی کوئی مہم اس نے کی ہوگی۔ قرآن مجید 3 مہموں کا ذکر کرتا ہے کہ مشرق کی طرف گیا، مغرب کی طرف گیا، اور پھر ایک تیسری سمت میں ہو گیا۔ اسی طرح اس کو جو لقب دیا گیا تھا، اصل میں اس نے 2 بڑی جو سلطنتیں تھیں نا ان کو جمع کیا تھا۔ جب اس نے 2 سلطنتوں کو جمع کر کے ایک سلطنت بنایا تھا تو گویا اس نے علامت کے طور پہ جو اپنا تاج بنوایا تھا وہ 2 سینگوں والا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جیسے 2 سینگ تھے، اور اسی بنیاد پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ذوالقرنین ہے 2 سینگوں والا، اس کا اطلاق جو ہے وہ سائرس پہ یا کیخورس پہ ہوتا ہے۔ پھر جہاں تک اس کی خدا پرستی اور خدا ترسی اور عادل ہونا اور یہ ہونا اس کا ذکر ہے، تو جو یہودی تھے، ظاہر عیسائیت تو ابھی آئی نہیں ہے، 600 قبل مسیح کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جو یہودی ہیں، یہودیوں کو ان کے علاقوں سے جو یروشلم اس وقت اس کو کہا جاتا تھا، جو موجودہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، بیت المقدس کا علاقہ ہے، یہاں یہودی آباد تھے اور یہ ان کا آبائی علاقہ تھا۔ تو یہاں سے ایک بادشاہ جو تھا، بخت نصر اس کا نام ہے، یہ مشرق بادشاہ تھا، اس نے آ کر پورا جو عراق تھا اس کو پورے اس کو یروشلم کو تباہ کر دیا، اور اس نے جو یہودی تھے، کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے، اور 6 لاکھ یہودیوں کو یہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور اس نے پورے شہر کو ویران کر دیا، کوئی عمارت نہیں چھوڑی، کوئی وہاں پہ آپ کہہ لیجئے کوئی سانس لینے والی چیز چھوڑی نہیں، اور بالکل یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن بعد میں کچھ زمانہ گزرا، جب کچھ عرصہ گزرا، تو یہ جو سائرس ہے، کیخورس ہے، چونکہ یہ جب غالب آیا اور اس نے سارے علاقے فتح کیے، تو جو بخت نصر تھا وہ اصل میں بابل میں ہوتا تھا، عراق جو ہے پرانا اس کا نام ہے، یعنی عراق کے علاقے میں اس کی بادشاہت تھی۔ تو عراق جب سائرس یا کیخورس کی سلطنت کا حصہ بنا تو اس نے کیا کیا کہ اس کا ظاہر ہے اس کا تو خاتمہ ہی کیا، کس کو کیا؟ بخت نصر اور اس کی جو آگے نسل تھی۔
لیکن ساتھ میں اس نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ جو یہودی تھے ان کو آزادی دی، جو غلام بنے ہوئے تھے وہاں پہ، اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ جا کر اپنے علاقے میں آباد ہو سکیں۔ تو جو یہودی ہیں ان کے لٹریچر میں بھی یہ جو سائرس ہے یا کیخورس ہے، اس کی بہت پریز ملتی ہے، یا وہ اس کو ایک بڑا ہائی ریگارڈ کرتے ہیں کہ اس شخص نے ہمیں نجات دلائی تھی غلامی سے، اور اس نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا تھا کہ ہمیں ہمارے علاقوں میں واپس بھیجا تھا۔ اور قرآن مجید میں جو ایک تذکرہ ملتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک علاقے سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس بستی کو کیسے آباد کرے گا؟ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بستی یہی یروشلم یعنی بیت المقدس کا علاقہ تھا، اور یہ جو بخت نصر نے تباہ و برباد کیا تھا اس کو جب انہوں نے آ کے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ شہر اب دوبارہ آباد کیسے ہوگا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سلا دیا تھا اور وہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو برحال یہ جو سائرس یا کیخورس ہے، یہ اس کی کچھ تفصیل ہے کہ یہ ایران کا بادشاہ تھا اور بہت بڑی سلطنت تھی اس کی، اور اس نے چونکہ دو علاقوں کو جوڑا تھا، لہٰذا اس کا جو اس نے اپنا لقب رکھا ہوا تھا یا جو اس نے اپنا تاج بنایا تھا، اس کے اوپر دو سینگ تھے، دو علامتوں کی بنیاد پر، اور یعنی علامتی طور پہ وہ دو سلطنتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک علامت تھی۔ تو لہٰذا ذوالقرنین کا اطلاق بھی اس پہ ہوتا ہے، فتوحات بھی اس کی اتنی زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح جو کہہ لیجئے کہ ایک یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے۔ اب یاجوج ماجوج ہمارے ہاں بہت مختلف ہی معاملہ ہے، یعنی اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، تو ہم یہاں پہ ساری آراء نقل نہیں کر سکتے، نہ اس کا وقت ہے نہ اس کا موقع ہے، لیکن موٹی موٹی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کا اطلاق ان قوموں پر کیا جائے گا جو بار بار حملہ آور ہوں اور اس زمانے میں جو متمدن دنیا تھی اس سے لوٹ کھسوٹ کر کے بھاگیں اور مال و دولت لے کر جائیں۔ تو لہٰذا ایک رائے کے مطابق یہ جو لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے جو یاجوج ماجوج قومیں تھیں، یہ اصل میں رشیا اور جو شمالی چین ہے، یہ جو علاقہ بنتا ہے، یہاں اس زمانے میں جو قومیں آباد تھی، آج کے چائنیز نہیں، ظاہر ہے ان کی نسل میں سے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن آج سے ظاہر ہم اس وقت 2025 عیسوی چل رہا ہے اور 600 سال آپ اور پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو یعنی 3100 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ جو علاقے تھے، یہاں جو بھی قومیں آباد تھی، ان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں تاریخ سے کہ یہ جایا کرتی تھی، اور جو متمدن دنیا تھی ان کے اوپر یہ لوگ حملے کیا کرتے تھے، اور یہ بڑے خونخوار قسم کے لوگ تھے، بڑے آپ کہہ لیں کہ وحشی قسم کے لوگ تھے، تو لہٰذا انہی کو یاجوج ماجوج قرار دیا گیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو تارتاری ہیں اور منگولی ہیں اور یہ جو بعد میں کچھ اور قومیں ہیں، یہ اصل میں انہی نسلوں میں سے ہیں۔ تو برحال ان حملوں سے بچنے کے لیے پھر وہ دیوار تعمیر کی گئی تھی، جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے تھی۔ اب یہ دیوار کہاں تعمیر ہوئی ہے، اس کے بارے میں جو قرآن مجید کہتا ہے وہ یہ کہ دو دیواریں ہیں جیسے، اور دو دیواروں کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی میں ایک دیوار بنا دی گئی۔ اب جب جغرافیے پہ غور کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے پہاڑی سلسلے بہت زیادہ ہیں اور بہت طویل یعنی فہرست ہے پہاڑی سلسلوں کی بھی، تو آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔ اگین یہ سب باتیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کی طرح یا وحی کی طرح نہیں ہے کہ حرف آخر ہیں۔ تو برحال ایک رائے جو مناسب ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کوہ کاف کے پہاڑ، تو کوہ کاف جو ہیں یعنی کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، تو کوہ کاف ہمارے ہاں کہانیوں میں اور اس میں تو موجود ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ یہ ہیں کدھر۔ تو اصل میں جو آذربائیجان کا علاقہ ہے، یہ جو مختلف ممالک کا ایک سلسلہ ہے، تو اس کے اندر جو پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پہ اس کو کوہ کاف کہا جاتا ہے، اور نام بھی اس کے بھی ہیں، غالباً کاکیشیا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اور جو یہاں پہ قومیں آباد تھی اس زمانے میں جو ایرانی تھے، تو ان کے ہاں چونکہ وہ اس علاقے سے تھوڑا سا ڈرتے تھے۔ ڈرتے کیوں تھے؟ کیونکہ یہاں سے حملے ہوتے تھے ان کے اوپر، اور جیسے ان کے ہاں پھر آہستہ آہستہ یہ کہانیاں بھی بننا شروع ہوگی کہ جیسے وہاں سے کوئی جن آتے ہیں اور وہ ہماری شہزادیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پھر ایک ہیرو قسم کا شہزادہ ہوتا ہے جو جاتا ہے اور وہ جو ہے شہزادی کو چھڑوا کے لاتا ہے، اور پھر وہ پریوں کی کہانیاں۔ تو یہ سب جو ہمارے ہاں کوہ کاف کے کہانیاں ہیں پریوں کی اور شہزادیوں کی اور شہزادوں کی، یہ ساری اصل میں جو ایرانی کلچر ہے اس سے ٹرانسلیٹ ہو کر ہمارے ہاں آئی ہیں، اور جو اس کی بنیاد ہے وہ پھر ایرانی کلچر میں ہمیں ملتی ہے، ماضی کا جو ان کا ورثہ ہے اس کے اندر۔ تو برحال کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ اصل میں یہی پہاڑ ہیں جو کہ
آذربائیجان کے پہاڑ ہیں اور اسی کے اندر جو ہے یہ سلسلہ موجود ہے اور یہاں پہ یہ معاملہ سارا ہوا تھا۔ بہرحال یہ کوئی موٹی موٹی آپ کہہ لیجیے جو بات ہے جو کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے تاریخی اعتبار سے یا کس شخصیت کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھی، لیکن مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم اس شخصیت کے پیچھے پڑ جائیں، اس کا فیصلہ کرنے میں جھگڑنا شروع کر دیں یا آراء کے اندر کھینچا تانی کریں اور ہر ایک کو غلط ثابت کرنا اور دوسرے کو ٹھیک ثابت کرنا۔ بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسی شخصیت پر اس کا اطلاق نہ کریں جو شخصیت قرآن مجید کے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ میچ نہ کرتی ہو۔ تو جو میچ نہیں کرتی اس کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے اطلاق، جو میچ کرتی ہے تو ہم گمان کے درجے میں کہیں گے کہ شاید یہ شخصیت تھی جس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کے اوپر آج کل بہت سی کہانیاں بیان کر لی جاتی ہیں، اور یہ قرآن مجید کی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت نے بہت اسپیسیفائی کر کے ڈیفائن نہیں کیا یہ کیا چیزیں ہیں، تو لوگوں نے پھر یہاں پہ جگہ اپنی کریٹ کر لی اور اپنی اپنی کہانیاں اور مزے مزے کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کو اس میں پھانس لیتے ہیں۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جب سوال ان سے پوچھا گیا، اور سوال چونکہ ماضی کی ایک شخصیت کے بارے میں تھا، تو تینوں سوال کیا ہے ماضی کے بارے میں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے یہ کوئی لگ بھگ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول کی بعثت جب ہوئی ہے 600 عیسوی کے قریب، تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس سے 2000 سال پیچھے کا ہے۔ تو ایک سوال جو ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تقریباً 2000 سال پیچھے کا ہے۔ دوسرا جو آپ سے سوال ہوا ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے، وہ بھی عیسوی زمانے میں جو ہے ان کا، یعنی سن عیسوی کے بعد کی بات ہے، 100 عیسوی 70 عیسوی 150 عیسوی اس طرح کا ان کا زمانہ ہے۔ اور تیسرا سوال جو ہوا یہ بھی قبل مسیح کا ہے۔ تو تینوں سوال جو ہیں وہ ہمیں ہسٹری کے سوال نظر آتے ہیں اور ہسٹری کے غیر معمولی واقعات ہیں، لیکن قرآن مجید کیا کر رہا ہے؟ بالکل ایکوریٹ بیان کر رہا ہے ان کو، جو اصل حقیقت ہے وہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ لیکن خاص بات کیا ہے؟ قرآن مجید ان واقعات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ جو سوال کر رہے تھے اور اہل ایمان جو ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے ان کو بھی ساتھ میں نصیحت کر رہا ہے، مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے، اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ جو چھوٹی چھوٹی ساشے پیک سرداریاں ہیں، ان ساشے پیک سرداریوں کے پیچھے تم اکڑ گئے ہو، تم اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہو، تم اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہو۔ ہم نے دیکھو ذوالقرنین کو وہ بادشاہت دی تھی کہ اس کی سلطنت مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، شمال کی طرف پھیلی ہوئی تھی، اور اتنا اس کے پاس ساز و سامان تھا، اتنی اس نے فتوحات کی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ وہ ہرگز ایسے اس نے یہ والا معاملہ نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ اس نے کوئی تکبر نہیں کیا، اس نے کوئی اکڑ نہیں دکھائی، اور اس نے قطعاً یہ نہیں کیا کہ اس نے اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کفر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہو یا اللہ کے سامنے اکڑا ہو۔ تو تم کیا ہو؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اور تم کہاں سے جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مکہ، جو لوگ مسجد حرام میں جاتے ہیں، حرم جاتے ہیں، تو جتنی اس وقت مسجد حرام ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کل مکہ کی آبادی تقریباً اتنی تھی، کچھ گھر تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں گے فاصلے پر، لیکن کل آبادی اتنی تھی جو کہ اس وقت موجودہ مسجد حرام میں سما جائے۔ اتنی سی ایک بستی، اس بستی میں کوئی 200 کا قبیلہ، کوئی 250 کا قبیلہ، کوئی 100 کا قبیلہ، کوئی 400 کا قبیلہ، کوئی 500 کا قبیلہ، اور ان قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک سردار، جس کو 200 400 600 800 لوگوں کے اوپر سرداری ملی ہوئی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے سب سے افضل اور سب سے عظیم رسول کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اس کو 600 800 لوگوں کی سرداری زیادہ عزیز ہے۔ ان کو آر دلائی جا رہی ہے کہ تم سوال تو کر رہے ہو کہ ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو بہت بڑی سلطنت دی ہوئی تھی، بہت بڑا رتبہ دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حق کو تسلیم کیا، انہوں نے عدل سے کام لیا، اور وہ اللہ کو بھولے نہیں، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ ہے نصیحت، یہ ہے سبق جو کہ یہاں بیان کیا گیا۔ لہٰذا ایک دفعہ دوبارہ میں یہ آیات جلدی جلدی دہرا رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ سبق تازہ ہو جائے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجیے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں ذکر پڑھ کے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اسے زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، مضبوطی دی تھی، اس کو زمین میں ہم نے تمکن دیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل دیے تھے۔ ظاہر ہے ایک فرما روا ہے، سلطنت کا بادشاہ ہے، اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا۔
فَأَتْبَعَ سَبَابًا، تو اس نے بس ایک مہم کا پھر سامان تیار کیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ یہاں کچھ لوگوں نے عجیب و غریب اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، آج کل الحاد بہت زیادہ عام ہے کہ جی سورج تو جو ہے وہ کسی زمین کے اندر غروب نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید جو بات کر رہا ہے، قرآن مجید یہاں سائنس بیان نہیں کر رہا کہ سورج غروب ہونے کے فزیکل فنومینا کیا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ لی گئی کہ جب وہ مغرب کی سمت گیا تو میکسیمم جو علاقہ تھا خشکی والا وہ اس نے فتح کر لیا، اور آخر میں آ کے اس کے سامنے جو ہے وہ سمندر آ گیا۔ اور جب انسان سمندر پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے تو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو منظر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ سورج جو ہے وہ پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید یہاں سائنس نہیں بیان کر رہا۔ قرآن مجید جب 14 صدیاں پہلے نازل ہوا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ان کو سائنٹیفک فینومیناز بتائے جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا، کلام ہوتا نا، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، ہم ایون سورج غروب ہونا اور طلوع ہونا، ہمیں پتہ ہے کہ سورج نہ غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا، سورج تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی کیا کہتے ہیں، سورج غروب ہوا، سورج طلوع ہوا۔ یا جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کپڑے ہیں نا یہ بچے کو چھوٹے ہو گئے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوتا ہے، کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود جو زبان ہوتی ہے، زبان کوئی لاجک پہ نہیں چل رہی ہوتی، زبان کے اندر جو اسالیب ہوتے ہیں وہ ہر بات عقل کے اوپر کھڑی ہوئی نہیں ہوتی یا سائنس پر کھڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو کلام کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، کلام کے اندر استعارہ بھی ہے، کلام کے اندر تمثیل بھی ہے، اور بہت سی قسم کی اس کی اصناف ہوتی ہیں، الفاظ کی، ان کے معنی کی۔ تو لہذا قرآن مجید جو بات یہاں بتانا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ مغرب والی سائڈ پر گئے تو ایک ایسے مقام تک چلے گئے کہ خشکی ختم ہو گئی، آگے دریا یا سمندر تھا، اور جو سورج تھا وہ غروب ہو رہا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ سورج جو ہے وہ پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو پایا کہ وہ جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا ہے ایک گدلے چشمے میں، پانی کا ایک چشمہ ہے جو گدلا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس علاقے میں وہ ذوالقرنین گئے ہیں تو اس علاقے میں سمندر نہیں تھا بلکہ دریا یا کوئی جھیل نما آپ کہہ لیں کہ وہ علاقہ تھا، جس کا پانی ٹھہرا ہوا تھا، اور ٹھہرے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر وہ تھوڑا سا گدلا پن آ چکا تھا۔ تو وہاں انہوں نے کیا کیا، وجد عندها قوما، تو وہاں انہوں نے قوم دیکھی، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ بھئی تمہارے پاس دو آپشن ہے، چاہے تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اب کیا ہے، اختیار ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے۔ تو عام طور پہ کیا اصول ہے پولیٹیکل سائنس کا، اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، کہ اتھارٹی جب بندے کو ملتی ہے تو بندہ کرپشن کی طرف جاتا ہے۔ بالکل پولیٹیکل سائنس کا اصول ٹھیک ہے، ایک چیز مسنگ ہے، وہ کیا ہے، اللہ کا تقوی۔ اتھارٹی کے ساتھ، پاور کے ساتھ اگر اللہ کا تقوی ہو تو پھر انسان کرپشن کی طرف نہیں جاتا۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا تو ہم اسے پھر سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، اور پھر اسے سخت عذاب دے گا۔ دنیا میں جو بھی سزا ہوتی ہے، دنیا کا جو بھی قانون ہوتا ہے، وہ آخرت کی سزا کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے نظام کو ٹھیک چلانے کے لیے کوئی سزائیں دنیا میں دی جاتی ہیں، لیکن اصل عذاب جو ہے اللہ کے نافرمانی کا وہ بندے کو آخرت میں ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے پھر اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اب اس نے ایک اور مہم، اب یہ پہلی مہم مغرب کی سمت تھی، اب دوسری مہم کیا ہے، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا۔ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ، تو اس نے دیکھا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، یعنی ایک ایسے علاقے تک گئے کہ اس سے آگے ایک کھلا میدان ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے۔ تو وہاں ایک ایسی قوم ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کے لیے ہم نے سورج کے مقابلے میں کوئی اوٹ ہی نہیں بنائی، یعنی یہ غیر متمدن علاقہ تھا، اور ان لوگوں کو رہن سہن کے ابھی وہ طریقے بھی معلوم نہیں تھے کہ جس میں ان کو یہ پتا ہو کہ سورج سے بچنے کے لیے کوئی چھت بنایا جا سکتا ہے، کوئی شیڈ بنایا جا سکتا ہے۔ کذالک، ایسے ہی ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے۔ ثم اتبع سبابا، پھر اس نے ایک تیسری مہم کا ارادہ کیا، سامان اس کا لیا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان۔ یہ وہ جو بات ہم نے کی ہے کہ جو کوہ کاف کے پہاڑ ہیں، جو کاکیشیا کے پہاڑ ہیں، ان کے درمیان پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک دیوار تعمیر کی جو کہ آڑ بن گئی، اور جو وہاں سے حملے ہوتے تھے وہ حملوں سے وہ دیوار ان کو بچاتی تھی۔ قالوا یا ذوالقرنین وجد من دونہما قوما، تو جو دو قومیں تھیں ان کے علاوہ ایک تیسری قوم دیکھی، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔
قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اکٹھا کر دیں، کوئی خراج اکٹھا کر دیں، کوئی فنڈ اکٹھا کر دیں کہ جس کے اوپر جس کی بنیاد پر آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی آڑ بناتے؟ ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی، وہ سمجھ بوجھ نہیں تھی، ان کو وہ طریقہ معلوم نہیں تھا۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیرون، یا پھر اللہ کا ذکر انہوں نے کیا کہ میرے رب نے مجھے جو طاقت دی ہے، جو تمکن دی ہے، جو وسائل دیے ہیں، وہ خیرون، وہ بہتر ہیں، تو مجھے تمہارے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، تم میری اعانت کرو، مدد کرو قوت کے ساتھ، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے بھی دو۔ وہ عمارت جو بھی بنائی گئی، جیسے بنائی گئی، اس کی پوری تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر لوہے کے تختے استعمال کیے گئے۔ حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کو، یعنی جو دو ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے، اور بالکل درمیان میں ایک دیوار سیدھی کر دی۔ کالن فخو، اس نے کہا کہ اچھا وہ جو تانبا ہے اس کو پگھلاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو بالکل آگ بنا دیا، یعنی وہ بوائلنگ اس میں آ گیا۔ قال آتونی افریغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس اب اس پر میں پگھلا ہوا تانبا ڈالوں۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، اب وہ اس دیوار پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے، ومستطاعوا لہ نقبہ، اور اس کے اندر نقب بھی نہیں لگا سکیں گے، کوئی شگاف پیدا کر کے بھی اس کو کراس نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیوار کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی فوج نہ آ سکے۔ دیوار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی نہ چڑھ کے اس کے اوپر سے پار ہو سکے، لیکن ایک پوری جو آرمی ہوتی ہے، وہ جو پورا اسلحہ لے کے آتی ہے، وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی کہ اس کو دیوار کو عبور کرے اور دوسری طرف جائے، اور اگر وہ اس پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے جانا چاہے، کسی اور طرف سے جانا چاہے، تو وہ رستہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ ان کے لیے فیزیبل نہیں رہے گا۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہاں بھی ذوالقرنین نے کیا کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ بڑی اہم نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو توفیق دے، جو صلاحیت دے، جو استعداد دے، تو انسان یہ نہ شروع ہو جائے کہ یہ میں ہوں، یہ میری ہمت ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری پلاننگ ہے، بلکہ اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ایک پوری قوم کو بچانے کے لیے انہوں نے دیوار کھڑی کر دی اتنی بڑی، لیکن کہا ھذا رحمت من ربی، یہ سب میری رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور آخرت کا ذکر بھی صورت میں چونکہ مستقل تھیم ہے، لہذا فرمایا کہ جو ہر چیز کو پائیداری ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اللہ چاہے۔ جب اللہ چاہے گا وہ چیز ختم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس دنیا میں جو ہے وہ ہر چیز کو فنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس کا ایک اینڈ ہے، اس کا ایک اختتام ہے۔ تو کہا یہ جو دیوار ہے یہ بچائے گی تو تمہیں صحیح، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا جعلہ دکا، وہ اس کو رضا کر دے گا، ختم کر دے گا اس کو، دیوار کو۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور وترکنا بعضهم یموج فی یومئذ یموج فی بعض، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن وہ گتھم گتھا ایک دوسرے میں، ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا، فجمعناہم جمعا، تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، اور کافروں کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دی۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ لوگ جن کی نگاہیں پردے میں تھی، عن ذکری، میرے ذکر سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اس صورت کے جو تین بڑے سوال تھے ان کے جواب ہم نے دیکھے، جس قدر ہمارے پاس وقت تھا، جتنی مہلت تھی، اس کے اندر ہم نے مختصراً چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم جو آخری آیات ہیں وہ مکمل کریں گے، تقریباً 9 آیات ہماری باقی ہیں، اور ایک اوورال کنکلوژن جو اس پوری صورت کا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور کل ہمارا یہ کورس انشاءاللہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ باقی سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یاجوج ماجوج کے علاوہ باقی سارے سوال کر لیں۔ جی 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 جی، مطلب وہ فتح کرتے کرتے ایک سائٹ پر، ایک جب مغرب کی طرف گئے ہیں تو وہاں پہ خشکی ختم ہوگی، آگے دریا آ گیا یا کوئی جھیل بڑی آ گئی، اور نظر ایسے آتا تھا، نظارہ ایسے تھا جیسے کہ سورج جو ہے وہ اس جھیل میں غروب ہو رہا ہے۔ جیسے کوئی بھی سی ویو پہ کھڑے ہو کے اگر آپ نظارہ کریں گے سورج کے غروب ہونے کا، تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے وہ سورج سمندر کے اندر ہی غروب ہو رہا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں گئی
کہ جو دو پہاڑ تھے اس کے بیچ میں انہوں نے پیرللی دیوار بنائی یا ہاریزنٹلی دیوار بنائی؟ نہیں نہیں، مطلب دو پہاڑوں سے مراد یہ ہے کہ ایک یوں پہاڑ جا رہا ہے جیسے میرے ہاتھوں کی ڈائریکشن ہے نا، یہ ایک پہاڑی سلسلہ یہ ہے، ایک پہاڑی سلسلہ یہ ہے، بیچ میں ایک وادی ہے جس وادی میں سے جانے کا رستہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس دونوں سائڈوں سے تو پہاڑ کور کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں جو رستہ ہے اس درمیان والے رستے کو دیوار بنا کے بند کر دیا جائے، جیسے ڈیم نہیں بنتا، تو ڈیم کیسے بنتا ہے کہ دو سائڈوں پہ پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، درمیان میں ڈھلوان ہوتی ہے، وادی ہوتی ہے، اور وہاں سے دریا بہ رہا ہوتا ہے، تو آگے وہ کیا کرتے ہیں، ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جس سے وہ پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور وہ سپل وے پھر اوپر سے بناتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ذوالقرنین نے دو پہاڑی سلسلے تھے جن کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ تھا، اور وہ جو وادی تھی وہاں سے رستہ تھا لوگوں کے آنے کا، تو اس گیپ کو جب فل کر دیا، دیوار بنا دی، تو اس سے وہ رستہ بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور سوال نہیں ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔